السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے حال میں رکھے، آمین۔ توضیح المسائل لیسن نمبر 8 ہے، اس کا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پانچویں شرط، دوسری چیزوں سے جس پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے مخلوط نہ ہو۔ لازم ہے وہ چیز جس پر تیمم صحیح ہے، مٹی دوسری چیزوں سے جس پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے مخلوط نہ ہو، مگر یہ کہ وہ چیز اتنی کم ہو کہ عرفاً ختم ہونے کے برابر ہو۔ اس بنا پر مٹی یا ریت میں کوئی چیز جیسے بھوسا یا راکھ جس پر تیمم باطل ہے مخلوط ہو تو اس پر تیمم نہیں کر سکتے، مگر اتنی کم ہو کہ مٹی یا ریت نہ ہونے کے برابر ہو، تو ایسی صورت میں ایسی مٹی یا ریت پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ جس چیز پر تیمم ہو سکتا ہے اس کے دوسرے احکام: گڑھے والی زمین، راستے کی مٹی اور ایسی نمکین زمین جس پر نمک کی تہ نہ جمی ہو، تیمم کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس پر نمک کی تہ جم گئی ہو تو تیمم باطل ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ ایک چیز پر تیمم کرنا صحیح ہے اور اس پر تیمم کرے، بعد میں پتہ چلے کہ اس چیز پر تیمم کرنا باطل تھا، تو جو نمازیں اس تیمم کے ساتھ پڑھی ہیں ضروری ہے اس کو دوبارہ پڑھے۔ وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنے کا طریقہ: وضو یا غسل کے بدلے کیے جانے والے تیمم میں چند چیزیں واجب ہیں۔ ضروری ہے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر جس چیز پر تیمم صحیح ہے مارے یا رکھے، اور احتیاط لازم کی بنا پر دونوں ہتھیلی ایک ساتھ زمین پر مارے یا رکھے۔ ضروری ہے دونوں ہتھیلی کو پوری پیشانی پر پھیرے، اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر پیشانی کے دونوں طرف جہاں سے بال اگتے ہیں بھوئیں اور ناک کے اوپر تک پھیرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو بھونوں کے اوپر بھی پھیرے۔ 3 ہے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی تمام پشت پر گھٹنے سے انگلی کے سرے تک مس کرے۔ 4 ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی تمام پشت پر گٹھے کے انگلیوں کے سرے تک کرے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان دوبارہ اپنے ہاتھ کو زمین یا جس چیز پر تیمم صحیح ہے مارے یا رکھے، اور اپنی ہاتھوں کی پشت کو اس ترتیب سے جو 3-4 نمبر میں گزر چکا ہے مسح کرے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ تیمم وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے۔ انگلی کی ناک پر جو ناخن کے نزدیک ہے اور عرفاً ہاتھ کا ظاہری حصہ شمار ہوتا ہے مسح کرے۔ واجب ہے وہ مقدار جو عرفاً ہاتھ کا باطنی حصہ شمار ہوتا ہے مسح کرنا لازم نہیں ہے، لیکن شک کی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ مشکوک مقدار کا بھی مسح کرے، اس طرح کے یقین کرنے کے لیے کہ تیمم میں ہتھیلی کے ظاہر کو واجب مقدار میں مسح کیا ہے یا نہیں۔ ضروری ہے کہ ہاتھ کے گھٹنے کی کچھ مقدار کو بھی مسح کرے۔ تیمم صحیح ہونے کی شرائط: تیمم صحیح ہونے کی بعض شرطیں ہیں جن کی رعایت کرنا تیمم کرتے وقت لازم ہے۔ پہلی شرط، تیمم کی نیت کرے اور اس میں قصد قربت اور خلوص ہو۔ انسان پر لازم ہے کہ پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر مسح کرتے وقت بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ہاتھوں کو زمین پر مارتے یا رکھتے وقت تیمم کی نیت کرے، اور لازم ہے نیت قصد قربت اور خلوص کے ساتھ ہو اور ریاکاری یا دکھاوے یا اس کے مانند کسی اور چیز کے قصد سے نہ ہو۔ نیت میں ضروری نہیں ہے کہ معین کرے کہ اس کا تیمم غسل کے بدلے ہے یا وضو کے بدلے، لیکن جہاں 2 تیمم انجام دینا ضروری ہیں تو لازم ہے ان میں سے ہر ایک کو معین کرے، اور اگر اس پر ایک تیمم واجب ہو اور قصد کرے کہ میں اس وقت اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہوں، اگرچہ وہ معین کرنے میں غلطی کرے تو اس کا تیمم صحیح ہے۔ دوسری شرط، ترتیب کی رعایت کرے۔ تیمم میں لازم ہے کہ اس کے اعمال
کو اس ترتیب سے انجام دیں جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ داہنے اور بائیں ہاتھ کے مسح میں ترتیب کی رعایت کرنا احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ تیسری شرط واجب کی بنا پر تیمم کے اعضاء پر اوپر سے نیچے کی طرف مسح کریں۔ احتیاط لازم کی بنا پر تیمم میں انسان کو چاہیے کہ پیشانی اور ہاتھوں کی پشت کو اوپر سے نیچے کی طرف مسح کرے، یعنی پیشانی کا مسح بال اگنے کی جگہ سے شروع کرے اور پیشانی کے نیچے ختم کرے۔ اسی طرح ہاتھ کی پشت پر مسح کٹے سے شروع کرے اور انگلیوں کے سرے پر ختم کرے۔ چوتھی شرط مسح کرتے وقت جس پر مسح کیا جائے وہ عضو ثابت ہو۔ پیشانی پر مسح کرتے وقت ضروری ہے پیشانی ثابت ہو اور اس کے اوپر ہاتھ کو حرکت دے اور پیشانی کا مسح کرے۔ اسی طرح ہاتھوں کو پشت پر مسح کرتے وقت جس ہاتھ پر مسح کر رہے ہو وہ ثابت ہو اور مسح کرنے والے ہاتھ کو حرکت دے اور مسح کو انجام دے۔ اس بنا پر اگر کوئی ہاتھ کو ثابت رکھے اور پیشانی کو اس پر کھینچے تو مسح باطل ہے۔ قابل ذکر ہے پیشانی یا ہاتھ پر مسح کرتے وقت اگر مختصر حرکت ہو تو حرج نہیں۔ لیسن نمبر 9 ہے۔ پانچویں شرط موالات کی رعایت کریں۔ انسان کو چاہیے کہ تیمم کے اعمال کو پے در پے انجام دے اور اگر اس کے درمیان اتنا وقفہ ہو جائے کہ عرفہ نہ کہا جائے کہ تیمم کر رہا ہے تو اس کا تیمم باطل ہے اور فرق نہیں ہے کہ وضو کے بدلے تیمم کیا ہو یا غسل کے بدلے۔ چھٹی شرط تیمم کے افعال کو ممکنہ صورت میں انسان خود بجا لائے۔ لازم ہے انسان تیمم کے افعال کو اختیاری حالت میں خود انجام دے اور اگر بغیر کسی عذر کے کوئی دوسرا اس کو تیمم کرائے یا تیمم کے اعضاء پر مسح کرنے میں اس کی مدد کرے تو تیمم باطل ہے۔ اگر کسی شخص کا وظیفہ تیمم ہو اور تنہا معمول کے مطابق تیمم نہیں کر سکتا تو ضروری ہے دوسروں سے مدد لے تاکہ اس کے ہاتھوں کو جس چیز پر تیمم کرنا صحیح ہے مارے اور اس کے بعد اس کو اس کی پیشانی اور ہاتھوں پر رکھے تاکہ وہ خود بصورت امکان دونوں ہتھیلیوں کو پیشانی اور ہاتھوں کے پشت پر پھیرے۔ اگر پہلا طریقہ ممکن نہ ہو تو دوسرا ضروری ہے نائب اس کے ہاتھ سے خود اس کو جس کا نائب بنانا ہے تیمم کرائے۔ اگر دوسرا طریقہ بھی ممکن نہ ہو چنانچہ خود وہ شخص پیشانی ہتھیلی کے پچھلی حصے کو خاک پر رکھ کھینچ سکتا ہو تو واجب ہے اس طرح تیمم کرے اور اس صورت میں نائب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تیسرا طریقہ بھی ممکن نہ ہو تو جس چیز پر تیمم کرنا صحیح ہے نائب اس پر اپنا ہاتھ کو مارے اور پیشانی اور اس کے ہاتھوں کی پشت جس کا نائب بنا ہے پھیرے۔ دوسری اور چوتھی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر دونوں تیمم کی نیت کریں لیکن پہلی اور دوسری صورت میں صرف مکلف کا نیت کرنا کافی ہے۔ اگر کوئی شخص تیمم کرنا چاہتا ہو تو تیمم کے جن افعال کو خود انجام دے سکتا ہو اس میں دوسروں کی مدد نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہو اور کسی بھی صورت میں اس کو حرکت نہ دے سکتا ہو تو بائیں ہاتھ سے پیشانی پر مسح کو انجام دے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کے ساتھ مسح کرے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی پشت کو زمین پر پھیرے۔ اس صورت میں نائب بنانے اور اس کے ذریعے مسح انجام دینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر کسی کا بایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو اور کسی بھی صورت میں اس کو حرکت نہ دے سکتا ہو تو پیشانی کے مسح کو داہنے ہاتھ سے انجام دے۔ اس کے بعد داہنے ہاتھ کی پشت کو مٹی پر پھیرے اور اس کے بعد داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کرے۔ اس صورت میں نائب بنانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جس شخص کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوں اور کسی بھی صورت میں ان کو حرکت نہ دے سکتا ہو لیکن اپنی پیشانی کو زمین پر پھیر سکتا ہو تو اس عمل کو انجام دے اور پیشانی کے لیے نائب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد چونکہ ہاتھوں کو کسی بھی صورت میں حرکت نہیں دے سکتا، ادھر ادھر نہیں کر سکتا تو نائب اس کے ہاتھوں کی پشت پر مسح کرے گا۔ اس طرح نائب جس کا نائب بنانا ہے اس کو تیمم کرانے کی قصد سے اپنے دونوں ہاتھ کو مٹی پر مارے گا۔ اس کے بعد جس کا نائب بنانا ہے اس کے ہاتھ کی پشت پر
مسح کریں اور احتیاط واجب کی بنا پر داہنے ہاتھ کی پشت پر مسح کرنے کو بائیں ہاتھ کے مسح پر مقدم کریں۔ اس طرح احتیاط واجب کی بنا پر مسح اور اوپر سے نیچے کی طرف یعنی گھٹنے سے انگلیوں کے سر کی طرف اٹھنے انجام دے۔ قابل ذکر احتیاط واجب کی بنا پر جیم والے مقام میں بصورت امکان انسان کے لیے ضروری ہے کہ پیشانی اور اس کے دونوں طرف جس مقدار میں مسح کرنا لازم ہے ایک ہی دفعہ مٹی پر پھیرے، اگرچہ ضروری ہے کہ پیشانی اور اس کے دونوں طرف جس مقدار میں مسح کرنا لازم ہے ایک ہی دفعہ مٹی پر پھیرے، اگرچہ خاک کو تھوڑا گہرا کر کے پیشانی اور اس کے دونوں طرف کے حصے کو اس میں رکھے۔ اس کے بعد پیشانی اور اس کے دونوں طرف کو مٹی پر اس طرح پھیرے کہ پیشانی اور اس کے دونوں طرف بال اگنے کی جگہ سے بھوؤں کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف مٹی پر پھر جائیں۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر امکان کی صورت میں نائب منوب آنا جس کا نائب بنانا ہے اس کی داہنے ہاتھ کو پشت کا مسح اپنے نائب بائیں ہاتھ سے انجام دیں اور اسی طرح بائیں ہاتھ کے مسح کو اپنے نائب داہنے ہاتھ کی مدد سے انجام دے۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔